جیسے آپ نے کہا ہم سب گناہ گار ہیں, تو یہ سوال بار بار آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا, توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, پھر توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, پھر توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, آخر کب تک, مطلب میں کیا کروں؟ اس سے بار بار یہ بہت کامن سوال ہے میرے ان باکس میں نوجوانوں کا. تو یہ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی, یا یہ کیا ہے, کچھ ایسی ایڈکشن ہو چکی ہے. جیسے وہ ایک حدیث میں نے شیخ سنی تھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اللہ جو ہے نا اس کو بار بار توبہ کرنے والے جو ہے توابین بہت پسند ہے. اور اسی حدیث میں شاید یہ بھی تھا کہ ایک انسان ایک گناہ سے بار بار جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. تو یہ میں ان نوجوانوں کے لیے صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو شاید مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے, میں کھل کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے پورن کی ایڈکشن ہے, کہتا ہے جی کہ میں بار بار یہ چیز دیکھ لیتا ہوں اور مجھ پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی, اس وجہ سے ہم بار بار اس میں گر رہے ہیں. تو وہ کیا ایسا کریں کہ دیکھیں اس میں نا ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں, لیکن میں ایک ڈائریکٹ میں اس کی بات کر لوں. جی دیکھیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, توبۃ النصوح, بالکل ٹھیک. قرآن کہتا ہے توبۃ النصوح. صحیح. توبہ اصل میں عمل ہے, استغفار قول ہے, توبہ عمل ہے. زبردست, ٹھیک ہے, لہٰذا توبہ کا معنی ہے واپس آنا, بالکل ٹھیک, اور استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت مانگنا. تو دونوں کام اس کو کرنے پڑیں گے. اللہ اکبر. ایک تو وہ یہ کام کرے گا جب اس کو احساس گناہ ہے, تو ایک تو کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر, بالکل ٹھیک, رب اغفر لی. کسی بھی کوئی بھی الفاظ استعمال کرے, لیکن وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صحیح. دوسرا کام وہ یہ کرے گا, وہ واپس آ جائے گا. توبۃ النصوح آ جائے, توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. توبۃ النصوح, سچی توبہ کرتے. یہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ اس کو بعض لوگوں نے تو کہا نصوح جو ہے یہ نصیحت خیر خواہی سے ہے. یعنی ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے. دوسرا توبۃ النصوح اس اعتبار سے ہے کہ ایک عربی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے عسل الناصح, صحیح, یعنی شفاف شہد. تو توبہ اتنی شفاف ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی کنٹامینیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے شفاف شہد ہوتا ہے اس طرح کی ہونی چاہیے. اور تیسرا اس کا مفہوم توبہ نصوح کے حوالے سے کہ نصاحت الثوب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کپڑے کو رفو کرنا, کہ جس کے اندر کوئی کٹ لگ گیا ہے تو اس کو رفو کر کے وہ کٹ جو ہے وہ پورا پر کر دینا. تو گویا اب آپ نے جو توبہ کرنی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی پہلو کو کور کرتی ہوگی, تو وہ توبۃ النصوح ہے. اچھا, اس کو ایک امام بغوی علیہ الرحمہ نے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. مجھے نہیں پتا اس کی جو اوریجنل جو اس کی سند ہے اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے, لیکن امام بغوی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرنا اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا کہ جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ کا عزم یہ ہو کہ میں کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا. جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آتا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا, اس طرح سے یہ طے کر لینا کہ میں یہ واپس کبھی نہیں لوٹوں گا. یہ مثال دی کہ اس طرح سے انسان طے کرے کہ میں نے واپس نہیں لوٹنا, تو وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے. اب اگر کسی نے توبہ کی ہے اور توبہ کے بعد اس کا عزم یہی ہے, اور توبہ کی 4 شرائط میں ایک شرط بھی ہے کہ ان یعزم, کہ وہ یہ ڈٹرمینیشن اور اس ارادے کا اظہار کرے کہ اللہ یعود الیہ ابدا, کہ دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں آئے. اگر یہ گناہ کی یہ جو توبہ کی شرائط میں ساری شرائط موجود ہیں, لیکن 4 شرائط, سب سے پہلی شرط ہے ان یندم علی فعلہ, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری شرط ہے, اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ, کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ انسان گناہ سے باہر آئے. بالکل ٹھیک. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں اور توبہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہ سے باہر یقلع عن المعصیہ, یہ پہلی شرط ہے, اس میں سے باہر نکل آئے. پھر اس کو بھی دوسری شرط آپ قرار دیں کہ ان یندم علی فعلہ, اس کے اوپر اس کو ندامت ہو, پشیمانی کی, اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا, یہ ہو گیا. تیسری بات یہ کہ یعزم اللہ یعود الیہ ابدا, یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آؤں گا, اس گناہ کے اندر. اور اس میں اس مثال کو لے لیجئے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا, اس طرح سے آپ گناہ کی طرف واپس نہیں جا, یہ عزم ہو, یہ توبۃ النصوح. چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے
جب آپ نے کسی اس عمل کے اندر اس گناہ کے اندر کسی آدمی کا کسی فرد کا حق بھی شامل ہو. آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے توبہ کر لیں. آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے, اب اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. حقوق العباد جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. ہاں اگر کسی کا اگر حق آپ پورا نہیں کر سکتے آپ اس سے معاف کروا لیں. آپ اس سے معاف کروا لیں کہ مجھے معاف کر دیں, میں نہیں پورا کر سکتا, پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں. اچھا, جب کسی نے توبۃ النصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمینیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف. اگر ایسی توبہ کی ہے تو وہ قبول ہے انشاءاللہ. اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے, یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے. اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا, اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول ہے. بالکل ٹھیک. اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے ونس اگین وہ کسی حالات کی مغلوبیت ہوگی یا جذبات کی مغلوبیت ہوگی. تو جب پھر گناہ ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ اسی طرح کی توبہ پھر لاگو ہوگی, پھر ہوگی تو پھر اس کو توبہ قبول ہو جائے گی. یہ عمل اگر کوئی شخص دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے, کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے, اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا بات ہے. اچھا, کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے, رب انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے. اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ. حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے, یہ گناہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے, میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے. توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے. مومن کی زندگی توبہ سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں, اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں, اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس بات میں, ہمیں تو سارا دن توبہ استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے. اس کی توجہ ادھر جاتی ہے, اس کی توجہ ادھر جاتی ہے, وہ واپس آئے, بار بار اپنا رجوع اللہ کرتا رہے, اور رجوع اللہ کو ری انشور کرتا رہے اور رینیو کرتا رہے. اور یہ انسان یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا منہج دیا ہے اصل میں, جس کا جو انسان کی مومن کی زندگی کا منہج ہے. مگر نہ ایسا نہیں ہے کہ لازماً توبہ کرے, پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے. گناہ نہ بھی ہو توبہ کرے اور توبہ کرتا رہے اور رجوع اللہ کرتا رہے. لہٰذا جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ بار بار ہوتا ہے تو گناہ کی ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب توبہ کی تھی تو اس وقت اللہ سے کیا عزم کیا تھا. بالکل صحیح. اگر اس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو توبہ انشاءاللہ قبول ہے. صحیح. اور اگر اس میں بدنیتی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایک دفعہ میں معاف کروا لوں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں, صحیح. اگر یہ بدنیتی تھی, اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے, ریپیٹیشن کی کیا بات ہے. اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے اگر اس نے بدنیتی سے کی تھی. لہذا نیک نیتی کے ساتھ کی ہوئی, پوری شرائط کے ساتھ کی ہوئی توبہ وہ انشاءاللہ قبول ہے. اگرچہ اس سے تھوڑی دیر بعد بھی گناہ ہو جائے یا کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہو جائے, تو ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, توبہ کی کوالٹی ہے.